بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ آپ کی ایک شاگردہ تھی جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، خاوند کا اچھا کاروبار تھا۔ وہ نیک عورت، عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی مجھے تو خاوند مل جائے گا، مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، میرا یہی تو ایک سہارا ہے۔ لہٰذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی۔ ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت و حفاظت اسی طرح زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن وہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں کی نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ وہ جوانی دیوانی اور مستانی ہوتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا، چکنا گھڑا بن گیا۔ وہ ان کو حسن بصری کے پاس لے کر آتی، حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ یہاں تک کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی، شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے، بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں اس کے بچے ہی بچے ہوتے ہیں، ماں تو ان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے گھر سے باہر نکل جاؤ، اس کو دھکا دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی۔ اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا کر دیتی، اس کے لیے دروازہ کھولتی اور پھر پیار سے سمجھاتی، اے میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کہ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی تباہ کر لی اور دولت بھی تباہ کر دی۔ اس کے جسم پر بیماریاں پیدا ہو گئی، ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتائی، اب اٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی، بستر پر پڑ گیا، اتنا کمزور ہو گیا، اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر اس کے پاس بیٹھی اور محبت سے سمجھا رہی تھی کہ میرے بیٹے اب تو نے جو زندگی کا حسر کر لیا وہ تو کر لیا، اب بھی وقت ہے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب ماں نے پھر پیار و محبت سے سمجھایا، اس کے دل پر کچھ اثر ہوا، کہنے لگا ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے تو بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا امی میں چل کر جا نہیں سکتا، آپ اٹھا کر لے جا نہیں سکتی، تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ امی آپ ایسا کرے،
آپ خود ہی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا کہ امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو حسن بصری سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائے۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی۔ حضرت کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے آرام کرنے کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہذا آپ تشریف لے چلے اور میرے بچے کو توبہ کرا دے۔ حضرت نے سوچا اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک تو کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز حسن بصری رحمت اللہ علیہ پڑھائے۔ حضرت نے کہا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر کے اٹھی اور مغموم دل سے ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف سے حضرت کا انکار، اس کا غم تو دوگنا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زاروں قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل اور موم ہو گیا۔ کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زاروں قطار رو رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے؟ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگا کہ امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہذا میری ایک وصیت سن لیجیے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ کہا امی میری وصیت یہ ہے جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، پھر میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے، اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا امی مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کو یہ بات اتنی اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ جواب آیا کہ میں حسن بصری ہوں۔ کہا کہ حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا تو میں سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔
پیارے اللہ، جب تو اتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔